اب میں گزارش کروں گا برادر محمد مرسلین اصلاحی صاحب سے، جواں سال قلم کار ہیں، صاحب الرائے ہیں. خاص بات یہ ہے کہ رائیوں کے اظہار میں بہت بے باک بھی ہے، تو امید یہ ہے کہ انشاءاللہ ہمارے لیے بھی کچھ تحفہ ملے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ تو ایک طرح سے دستور کے خلاف بات ہو گئی ہے، اور ہم لوگوں کے بزرگوار جو تھے ہمارے، ان سے پہلے ان کے سارے تاثرات آ چکے ہیں. تو کچھ کہنے کا کے لیے تو مطلب جیسے ہماری ہمت تو نہیں ہو رہی ہے. ڈاکٹر اجمل ایوب صاحب، اصلاحی صاحب اور جو ہمارے بزرگوار سب ہیں، ان کے تاثرات پیش ہو چکے ہیں. تو اچھا بہرحال ادارہ علوم القرآن کسی تعارف کا محتاج تو نہیں ہے، لیکن جو اس نے اپنی شناخت قائم کی ہے وہ ملک اور بیرون ملک میں جو اس کی ایک پہچان بنی ہوئی ہے وہ کسی سے مخفی بھی نہیں ہے. اس کا رسالہ اور اس کی تحقیقات یا اس سے متعلق افراد جنہوں نے اپنی کوششوں کے ذریعہ اس ادارے کو یہاں تک پہنچایا اور سیمینار وغیرہ کا جو معیار قائم کیا ہے، وہ مشکل سے چند دو ادارے ہوں گے جو اس نہج پر کام کر رہے ہوں گے. اور اس کا جو اختصاص، اس ادارے کا جو اختصاص ہے، جو امتیاز ہے، وہ قرآنی علوم کو فروغ اور اس کو ترویج دینا ہے. یہ بہت خوشی کی بات ہے. میرے لیے اعزاز کی بات یہ ہے کہ مجھے مقالہ یہاں پیش کرنے کا موقع ملا. یہ میرے لیے بہت خوشی اور بڑے اعزاز کی بات ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ یہاں پر موجود شخصیات جن کے درمیان ہم آج اپنی بات رکھ رہے ہیں، یہ اس سے بھی بڑی اعزاز کی بات ہے کہ پروفیسر اشتیاق احمد ظہری صاحب، محترم اجمل اصلاحی صاحب، پروفیسر عبدالعظیم اصلاحی صاحب، مولانا اشاد ندوی صاحب، مولانا رضی الاسلام ندوی صاحب، مولانا ظفر الاسلام اصلاحی صاحب، یہ وہ شخصیات ہیں جو آج ہماری علمی وراثت کا سمجھ لیجیے کہ ایک طرح سے سرپرست ہیں، جن سے ہم استفادہ بھی کر سکتے ہیں، وہ ہماری علمی سرپرستی بھی کر سکتے ہیں. اور یہ وہ شخصیات ہیں جنہوں نے اپنی شناخت بھی قرآن مجید کے حوالے سے، علمی اور اس طرح کے حوالے سے اپنی ایک پہچان بنائی ہے، صرف ہندوستان میں ہی نہیں بلکہ بیرون ملک میں بھی. یہ بہت بڑی بات ہے. اور ادارہ کا نظم و نسق اس سیمینار کے حوالے سے یہ بہت ہی جو کچھ مجھے دیکھنے میں آیا قابل تعریف ہے. دوسری ایک چیز مجھے کھٹک رہی تھی کہ یہاں لکھا ہوا ہے قومی 2 روزہ قومی سیمینار. اب یہ قومی سیمینار مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا ہے، علمی ہوتا یا قرآنی ہوتا یا اور کچھ ہوتا. تو بہرحال یہ ایک چیز تھی جو میں نے رکھ دی ہے، مجھے کوئی اس پہ اعتراض نہیں ہے. اب ہمارے درمیان شخصیات ہیں، سب سے بڑی اعزاز کی بات یہ ہے، ان کے لیے میں صرف ایک شعر کہنا چاہوں گا کہ دیا ہے راستہ خود راہ کے بگولوں نے، دیا ہے راستہ خود راہ کے بگولوں نے، اب اور عزم سفر کا ثبوت کیا ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ.